ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک نئی سیریز کا آغاز ہوا ہے جس کا نام ہے فجر کومنٹس، جس کے اندر آپ کے سوال ہوتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، آپ کے جو سوال تھے اس کے جواب دینے کی کوشش کی گئی. انشاءاللہ اسی طریقے سے اس ایپیسوڈ میں بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. آج ہمارے ساتھ پھر سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عرفان حیدر صاحب. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ایپیسوڈ میں وہ کامنٹس سے جو سوال تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے اور کوشش کی گئی کہ اس کا جواب آپ سے دریافت کر سکیں، اور واقعی اس کا جواب بھی ہمیں ملے. اس سلسلے میں اور بھی ہمارے پاس سوال موجود ہیں. ایک سوال جو ایک آیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کی نظر میں، شیعوں کی نظر میں صحابیت کی تعریف کیا ہے؟ ایک صحابہ کسے کہتے ہیں شیعہ حضرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بہت اچھا سوال ہے. اور ہمارے ہاں اہل تشیع کے نزدیک صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو حالت ایمان میں، جس کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو. یعنی جب اس کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی وہ مسلمان ہے جی. اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں ہی اسی دنیا سے وہ مسلمان بن کر ہی جائے دنیا سے. مسلمان بن کے جو ہے یعنی خاتمہ بالخیر ہو. جی جی جی. اسے جو ہے صحابی کہا جاتا ہے. شہید ثانی کی کتاب ہے الرعایا فی علم الدرایا، اس میں یہ تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور پھر اس میں بیان کرتے ہیں کہ صحابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، ملاقات ضروری ہے. مثلا ابن ام مکتوم پیغمبر کے صحابی ہیں، سبھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی ہیں، لیکن وہ نابینا تھے. آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، ملاقات کرنا یہ ضروری ہے. فرق ہے دونوں میں فرق ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آنکھ سے دیکھنا صحابی کے لیے ضروری ہے تو جو نابینا ہیں وہ پھر کسی صورت میں صحابی نہیں بن پائیں گے. ہمارے پاس مثال ہے ابن ام مکتوم کی صورت میں کہ وہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں. اس کے بعد دوسری جو اس میں ایک اور قید لگائی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بات کرنا بھی پیغمبر سے ضروری ہے. یعنی صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملے اور پیغمبر سے بات چیت بھی کریں. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحابی کے لیے ضروری نہیں ہے، گئے خالی ملاقات کی، ملاقات مختصر بھی، چاہے چند لمحات کے لیے. ملاقات ضروری نہیں ہے پہلی ملاقات ہو. مثلا کفر میں تھے، ملاقات ہوئی رسول اللہ سے، پھر ایمان لے کر آ گئے تو وہ بھی ملاقات میں ہی شمار ہوگا. لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ حالت کفر میں اس کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، لیکن پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ایمان لے کے آیا تو اسے صحابی نہیں مانا جائے گا. یعنی صحابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیات پیغمبر میں پیغمبر سے ملاقات کریں ایمان کی حالت میں. صحیح. اور اس میں ڈیوریشن جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کتنے گھنٹوں کے لیے پیغمبر سے ملاقات رہی ہو یا کتنے دنوں کے لیے. البتہ بعض اہل سنت نے یہ صحابی کی تعریف میں یہ چیز بیان کی ہے کہ وہ مدت جو ہے وہ طولانی ہونی چاہیے. اچھا جی. ایک اور جو تعریف کی جاتی ہے صحابی کے لیے وہ یہ ہے کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے، یہی جو پہلی تعریف ہے کہ صحابی وہ شخص ہے کہ جو ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کرے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے. اس کے علاوہ ایک اور قید بھی، ایک اور شرط بھی جو ہے وہ یہاں پہ لائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے پیغمبر سے براہ راست کسی واسطے کے بغیر کوئی روایت نقل کی ہو. اچھا، روایت نقل کی ہو، وہ بھی براہ راست. اسی تعریف کی بنا پہ جناب کمیل کو صحابی نہیں مانا جاتا، تابعی مانا جاتا ہے. حالانکہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جناب کمیل نے پیغمبر کی زندگی کے 18 سال درک کیے. یعنی جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس وقت جناب کمیل کی عمر 17 یا 18 سال تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے جناب کمیل کو صحابی نہیں مانا جاتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے براہ راست پیغمبر سے کوئی روایت نقل نہیں کی. تو پہلی روایت کے تحت صحابی ہوں گے، لیکن وہ پہلی تعریف کے تحت لیکن اگر اس تعریف کو دیکھیں تو صحابی نہیں ہے. بالکل ایسے ہے کہ پہلی جو تعریف بیان کی اس کے مطابق جو ہے صحابی ہیں. کیوں کہ ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. صحیح. جی. تو پہلی تعریف کے مطابق جو ہے انہیں صحابی مانا جائے گا، لیکن دوسری تعریف کی روح سے ان کو صحابی نہیں مانا جاتا. اور جو اکثر علماء علم رجال نے انہیں جو تابعی شمار کیا ہے، ظاہراً انہوں نے یہ دوسری شرط کی بنیاد پہ جو ہے انہیں صحابی کنسیڈر نہیں کیا، بلکہ ان کا شمار تابعین میں کیا ہے.
اس کے علاوہ بھی صحابی کی تعریف میں ایک اور شرط بھی بیان کی جاتی ہے، البتہ یہ تعریفیں غیر مشہور ہیں. جو مشہور تعریف ہے وہ پہلی تعریف تھی کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی. ایک اور شرط یہ ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جو حالت ایمان میں پیغمبر سے ملاقات کریں، حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو، اور اس نے پیغمبر کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی ہو. اور ہمارے استاد سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ صحابی کی تعریف کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ خالی یہ شرط کافی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہماری طرف سے آپ ایک اور شرط کا اضافہ کر لیں، اور یہ کہ صحابی کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ جنگ میں شریک ہوا ہو، بلکہ جنگ سے بھاگا بھی نہ ہو. تو کیونکہ اگر جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور جنگ سے بھاگ گئے تو اس میں شریک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر اس تعریف کو مد نظر رکھا جائے تو پھر صحابیت کی تعریف میں بڑے بڑے اور دراز قد صحابہ جو ہیں وہ بھی آپ کو دائرۂ صحابیت سے خارج ہوتے نظر آئیں گے. تو بہرحال جو مشہور تعریف ہے وہ یہی ہے کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور اس دنیا سے حالت ایمان میں جائے. یہ ہو گیا آخری ڈیفینیشن صحابیت کی. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے جو کافی کنٹروورشل سوال بھی ہے. خود اہل تشیع بھی، ہمارے شیعہ جوان بھی پوچھتے ہیں، اور کیونکہ اہل سنت کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن اور احادیث کے اندر جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ڈائریکٹ سوال ہے، سیدھا سادہ. جی، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں، سنت پیغمبر میں ماتم کو کیسے ثابت کیا جائے گا. سب سے پہلے یہ کہ کیا قرآن میں ہر چیز کو ذکر کیا گیا ہے؟ نہیں. قرآن میں حکم کلی بیان ہوا ہے، جزیات قرآن میں ذکر نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، لیکن کتنی رکعات ہیں یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. حج کا ذکر ہے کہ حج واجب ہے، لیکن جو مناسک حج ہیں وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ نے سنت کی طرف جانا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ذکر جو ہے، ہر چیز کو آپ جو ہے فقہ کے ہر مسئلے کو، ہر حکم کو جو ہے آپ قرآن سے ثابت کریں. سنت ہمارے پاس موجود ہے، اور سنت بھی جو ہے وہ احکام کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ اعتراض موسٹلی جو ہے اہل سنت کی طرف سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں تراویح، صلاۃ التراویح کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے. صحیح. اگر آپ گریے کو اگر کہنا چاہیں، کیونکہ خود ماتم جو ہے یہ ایک عزاداری کا ایک مصداق ہے. جی. عزاداری کو آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کو آپ ثابت کریں، تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ کو روایات کا سہارا لینا پڑے گا. قرآن میں بظاہر جو وہ نہیں ملے گا. لیکن یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور بالخصوص اہل سنت کے ہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی صلاۃ التراویح کی مثال آپ کی خدمت میں بیان کی، کیسے آپ ثابت کریں گے؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے آپ نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ روایات سے ثابت کر سکتے ہیں. اور خود اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن عزاداری کو کسی نے بدعت قرار نہیں دیا، بلکہ سب نے اس کے جواز کا حکم جو ہے وہ دیا ہے. مگر یہ کہ کوئی متعصب ہو، جو متعصب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. لیکن اگر ہم خود اہل سنت کی کتابیں، کیونکہ ہمارے ہاں شیعوں کی کتابوں میں تو آپ کو بے شمار جو ہیں عزاداری کی اہمیت، عزاداری کی فضیلت، ماتم، اس کے بارے میں بے شمار روایات آپ کو ملیں گی. جی. لیکن میں 2-3 کتابیں آپ کی خدمت میں اہل سنت کے حوالے جو ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ بیان کر دوں کہ جس میں ماتم کا تذکرہ کیا گیا ہے. مثلا مسند احمد میں، انساب الاشراف اور تاریخ طبری، اس میں ایک روایت ہے کہ زوجہ پیغمبر عائشہ سے یہ مروی ہیں کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو رسول خدا کا سر ان کی آغوش میں تھا. انہوں نے رسول کا سر سرہانے پہ رکھا، اس کے بعد کھڑی ہوئی، سر اور سینے پہ ماتم کیا. ایک اور روایت ہے کہ وہ بھی انصاب الاشراف میں ذکر ہوئی ہے، اور اسے بھی زوجہ رسول عائشہ نے ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں تو جو ازواج پیغمبر تھیں وہ سر سے مثلا چادر ہٹا کے انہوں نے سر کا ماتم کیا، اور جو انصار کی خواتین تھیں انہوں نے بھی ماتم کیا. یہ 2 روایت جو ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. شیعوں کی کتابوں میں تو بے شمار آپ کو روایات ملیں گی، لیکن یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ آپ کو روایات ملیں گی. انہوں نے بھی ماتم کیا ہے. انہوں نے بھی ماتم کیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر اپنا دین لینا ہے تو عائشہ سے لیں. جی. خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، یعنی اپنا 1/3 دین جو ہے وہ عائشہ سے لیں. بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ خذوا نصف دینکم عن عائشہ،
اپنا آدھا دین جو ہے عائشہ سے لیں، اور بعد میں تو پورا دین کہ خذوا دینکم من عائشہ، یعنی اپنا پورا دین جو ہے آپ نے عائشہ سے لینا ہے۔ ابھی جواز ماتم جو ہے یہ آپ عائشہ سے کیوں نہیں لیتے؟ زوجہ پیغمبر ماتم کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو یہ بدعت سب سے پہلے یہاں پہ زوجہ رسول جو ہے یہ بدعت کر رہی ہیں کہ پیغمبر کے وفات پہ جو ہے وہ سر کا اور سینے پہ جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اہل سنت کے ہاں قول صحابی حجت ہے، یعنی صحابی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اسے حجت شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اسے حجت شمار نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں قول صحابی کی کوئی حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ قول معصوم کے موافق ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے عکس کیا جا سکتا ہے، لیکن استنباط جو ہے وہ قول معصوم سے کیا جائے گا۔ صحابی کے قول کی ہمارے ہاں کوئی حجت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ان کے ہاں اہل سنت کے ہاں قول صحابی کو حجت قرار دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب زوجہ رسول ماتم کر رہی تھیں تو وہاں پہ اصحاب موجود تھے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ امی جان آپ کیا کر رہی ہیں، یہ تو بدعت ہے، کسی نے نہیں کہا، یعنی ان کا نہ کہنا زوجہ پیغمبر کے اس عمل کی تائید ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی ماتم جائز ہے، ان کے علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، بدعت نہیں ہے۔ بدعت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو آپ قرآن ہر حکم کو قرآن کے اندر ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع نہ کریں، کیونکہ آپ کے ہی اتنے ایسے احکام ہیں جو قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ عزاداری کا ایک مصداق ہے، آپ کو عزاداری گریہ کے سلسلے میں صحیح، مظلوم جو ہے وہ آہ و بکا کرتا ہے، مثلا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مظلوم جو ہے وہ آہ و بکا کرتا ہے، ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہے، اور یہ ماتم جو ہے یہ بذات خود ظالم کے خلاف ایک طرح کا احتجاج ہے۔ ہم ماتم کے ذریعے سے ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ائمہ پر ظلم ہوا ہے، اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف ماتم کی صورت میں احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے آپ ماتم کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، یعنی وہ مین حکم تو آپ کو قرآن سے مل جائے گا، اور جزیات جیسے آپ ہر چیز میں آپ روایت کی طرف، احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہاں پر بھی رجوع کیجیے۔ خود آپ کی زوجہ نبی نے کام کیا ہے، زوجہ نبی نے ماتم کیا ہے، صحابہ نے تائید کی ہے، اور اگر خود امام حسین پہ گریہ کے بارے میں تو وہ تو آپ کو بے شمار روایات اہل سنت کی کتابوں میں امام حسین پہ رونے کے خود نبی نے گریہ کیا ہے، صحیح، گریہ کے بارے میں آپ کو بے شمار روایت، یہ جو دو روایت ہیں یہ ماتم کرنے کے بارے میں ہیں۔ عزاداری، حالانکہ ماتم بھی عزاداری کا ایک مصداق ہے، گریہ میں تو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے، اس کے بارے میں تو بہت سی روایات آپ کو ملیں۔ چلیں، بہت شکریہ آغا، بہت مفید رہا، انشاءاللہ ہمارے جو سامعین ہیں، ویورز ہیں، ان کے لیے بھی مفید رہا ہوگا۔ جو آپ کے سوال تھے اس کے جواب دینے کی کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ اس کے جواب بھی آپ کے لیے قطعاً مفید ثابت ہوئے ہوں گے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے اور بھی سوال موجود ہیں یا دوسرے موضوعات پر آپ کے سوال موجود ہیں تو اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر فجر میڈیا کے واٹس ایپ نمبر پر آ کر بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی فجر کامنٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔